السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے جی، اگر عشاء میں وطروں کے دوران دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جی۔ دعائے قنوت اگر بھول گئے ہیں تو کوئی سجدہ صاحب، کسی قسم کا کوئی ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وطر ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اجر میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، ایک وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں، پھر ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ساتھ ملائیں، اور اس کے بعد یا رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں۔ پھر آپ معمول کے مطابق 2 سجدے کریں، تشہد مکمل، التحیات، درود شریف اور دعائیں پڑھیں، اور پھر آخر میں سلام پھیر دیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل پر تشریف لائیے، وطر پڑھنے کا تفصیلی طریقہ وہاں پر موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا جی، رات کے 12 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی تہجد پڑھ لیں اور وطر بھی پڑھ لیں، کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے جی، دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے والی بات ہے، اس لیے کہ تہجد الگ چیز ہے، عشاء الگ چیز ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحیح حدیث کے مطابق عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا زیادہ افضلیت کا باعث ہے، لیکن یہاں پر آپ افضلیت کے چکر میں نہیں ہیں۔ سوال کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ایک سوچ اور ایک فکر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں دین اس کے مطابق چلے، جس طرح کہ ہمارا کلچر ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنا۔ تو اصل میں یہاں اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ رات جگہ کو شرعی جواز عطا کرنے کے لیے سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے رات کو جاگتے رہیں اور دن کے وقت سے ہیں، تو اللہ نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو اس لیے عشاء اور تہجد یہ اکٹھے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق مت چلائیں، بلکہ شریعت کے مطابق چلیں اور عشاء پڑھ کر آرام فرمائیں، رات کے آخری تیسرے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی۔